نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مشورہ دیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نکاح فرمائیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کس سے نکاح کروں؟ تو جس نے آ کے مشورہ دیا تھا اس بی بی نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بیوہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں یا متعلقہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، یعنی ایجنٹ سے اگر شادی کرنا چاہتے ہیں تو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں، اور اگر آپ کنواری سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دونوں طرف اجازت دے دی کہ بات کر لیجیے۔ اب جنہوں نے بات کرنی تھی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا وہ پہلو ہے جو ہمیں پھیلانا بھی ضروری ہے اور ہمیں بتانا بھی ضروری ہے اور اس پر عمل بھی ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کر حضرت خولہ کے بارے میں آتا ہے، یہ پہنچی نا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کو، کسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکاح فرمانا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اب میں اس بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں، ابو بکر صدیق کہ وہ اس طرح تعلق والے ہیں تو میں کیسے انکار کر سکتی ہوں، آپ ابو بکر آ لیں تو میں مشورہ کر کے عرض کر دیتی ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ یہاں سے چلی، یعنی جلد بازی کتنی ہے، اور جلد بازی ہونی بھی چاہیے۔ جلد بازی اتنی تھی کہ وہ وہاں سے نکلی اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے گئے۔ ان کو جا کے بتایا، یہ بھی کلمہ پڑھ چکی تھی، ان کو جا کے بتایا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نکاح فرمانا چاہتے ہیں۔ تو حضرت سودا نے کہا اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے، لیکن میں ایک بار اپنے باپ سے پوچھ لوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ اب ایک روایت میں یہ ہے اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ آپ میرے باپ سے بات کریں، سنت بھی یہی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے نکاح کا پیغام لے کے سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کے پاس حضرت خولہ چلی گئی۔ جب ان کو جا کے بتایا تو وہ حالت اسلام میں نہیں تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ کس کی بات کر رہی ہو؟ میں نے کہا سودا کی بات کر رہی ہوں، محمد بن عبداللہ کے بارے میں۔ تو اس نے اپنی یہ جو پلکیں تھی وہ گری ہوئی تھی، بوڑھے تھے نا، تو پلکوں کو اٹھا کر کہا کہ اگر یہ رشتہ ہے تو اس سے بہتر اور رشتہ سودا کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد بن عبداللہ کو لے آئیں، میں نکاح پڑھا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو فوراً نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عرض کیا گیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو پھر اس نے یعنی حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے والد نے نکاح کر دیا۔ اور ادھر صدیق اکبر رضی اللہ، ہمارے ہاں تو پہلے تو ہوئے گی منگنی، منگنی دی بھی پہلے ڈیٹ لین جان گے، پہلے پھپھی ویکھ کے آئے گی، پھر تائی ویکھ کے آئے گی، پھر محلے دار کوئی آئے گی، ہن وہ ویکھن آ رہے ہیں، ہن فلانا آ رہا ہے وہ ویکھن آ رہے ہیں، تے 35-36ویں بار جدوں کوئی کہہ دے گی اندر نک ٹیڑھا ہے، نہیں سانو رشتہ منظور نہیں ہے۔ یہ کڑوی باتیں پہلے بھی کئی مرتبہ ہو چکی ہیں، لیکن کبھی کبھی میں نہیں رہا جاتا، پھر وہ نکل جاتی منہ سے، کہ یہ جو انتہا کی بے غیرتی ہم کرتے ہیں نا، انتہا کی، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو اگر آپ کا نہیں بنا رہا تو اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم دولت دیکھ کے نا رشتہ ہو کے کر دیتے ہیں۔ ادھر محلے دار بھی کہہ رہے ہیں لڑکی ٹھیک نہیں ہے، ادھر چاچے بھی کہہ رہے ہیں لڑکی ٹھیک نہیں دی، مامے نے بھی کہا سانو رشتہ پسند نہیں ہے، پھپھی نے بھی، تائی نے بھی، بھینا بھی یہی کہہ رہے ہیں رشتہ سانو منظور نہیں گا، اماں کہہ رہی تھی تمہیں نظر نہیں آتا کنے امیر نے، کنا سامان دین گے۔ اب رشتہ جب ہو جاتا پھر کہتے ہیں سانو پہلے ہی پتا سی، سانو فلانے نے بھی آکھیا سی، فلانے، تو میں کہ اماں جی کو 12 نمبر دیانے کے بھی لوا لینی سی میرے نال، تو تمہیں سارا پہلے ہی پتا سی تھا۔ یہ منڈی تھوڑی ہے بکرے کی کہ بکرا لیا پسند آ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں آیا تو چلو واپس کر دو جی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں جب بتایا گیا، حضرت اسماء نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ سرکار کی طرف سے رشتہ آیا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی بات تو یہ کہی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رشتہ، تو آپ نے کیا کہا پھر؟ انہوں نے کہا میں نے کیا کہنا تھا، میں نے آپ کا انتظار کیا، انہیں تمہیں ہاں کرنی چاہیے تھی، لیکن ایک بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھائی کہتے ہیں، سرکار مجھے بھائی کہتے ہیں، تو بھتیجی سے رشتہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر میرا دینی بھائی ہے اور جس بھتیجی سے رشتہ نہیں ہو سکتا وہ خونی رشتہ ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا۔ اچھا ادھر نکاح نہیں ہوا، حضرت سودا سے نکاح ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا ہے، جبریل مجھے ریشمی کپڑے کے اندر لا کے ایک تصویر دکھا کے گئے اور مجھے یہ کہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نکاح اس لڑکی سے کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ لڑکی کون تھی؟ تمام مومنوں کی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جایا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم تشریف لے کے گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گڑیا، مطلب چھوٹی عمر تھی نا، تو آپ گڑیا سے کھیل رہی تھی اور آپ کے پاس ایک وہ گھوڑا بھی تھا، اس گھوڑے کے پر تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ یہ کیا ہے؟ کہنے لگی یہ سلیمان علیہ السلام کا گھوڑا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا گھوڑے کے تو پر نہیں ہوتے، تو انہوں نے کہا کہ وہ گھوڑا تو اڑا کرتا تھا نا، سلیمان علیہ السلام کا گھوڑا اڑا کرتا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے محبت برے انداز سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تربیت کی۔ آپ کے پاس گڑیا ہوتی تھی، گڑیاں رکھی تھی۔ اچھا اب جو زیادہ صوفی ہیں، میں نے پہلے عرض کیا کہ میں صرف مذہبی معاملات والے جو پہلو ہیں نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے، ویسے تو ہمیں پورا کا پورا مذہب نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہماری سوچ اور فکر کے مطابق جو مذہبی معاملات سے ہٹ کر ہیں وہ عرض کر رہا ہوں کہ جو صوفی ہے نا وہ کہتا ہے کہ یہ جو گڑیاں ہوتی ہیں نا یہ بت ہیں، یہ گھر میں نہیں ہونے چاہیے، بت گھر میں ہوں گے تو ظاہر ہے نماز نہیں ہوتی اور رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جس گھر میں تصویر ہوگی اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اب یہ کون سی تصویر ہوگی، کس مقصد کے لیے لائی گئی ہوگی، کس کام کے لیے لائی گئی ہوگی، اب یہ نہ اس ادھر والے کو سمجھنے کی ضرورت ہے نہ ادھر والے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو کہتا ہے کہ گڑیا والی بات جس نے روایت پڑھ لی وہ کہتا ہے بھائی جائز نہیں، یعنی کوئی مسئلہ نہیں ہے، پاویں ڈمیاں لے آ کے دکانہ تے رکھی جو کچھ بھی نہیں ہوندا۔ اب جو صوفی صاحب ہیں وہ صوفی صاحب کہتا ہے بھائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اے گھر گڈیاں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو میرے پیارے بھائی درمیانہ پہلو یہ ہے کہ لڑکیاں اگر یہ گڑیا کے کپڑے سلائی کرنے، یہ گڑیا کے کھلونے، یہ دستکاری والے کام، ان کو کپڑے پہنانا، ان کے دیگر معاملات جو بچیاں کھیلتی ہیں، اس سے بچیاں آنے والی زندگی کے بارے میں سوچتی ہیں اور بہترین انداز سے ان کو طریقہ آتا ہے آگے لے کے معاملات کو چلنے کا، کیونکہ ہم نے یہ بتانا نہیں ہوتا نا، کیونکہ بچیوں کو نہیں بتانا چاہیے، بچوں کو بھی نہیں، ایسی باتیں بچوں کو نہیں بتانی چاہیے کیونکہ تسی نہیں دسنا، یہ تو محلے والا دسنیاں نے۔ میری بات کو غصہ نہ کرنا، آپ جو تربیت نہیں کرتے نا یہ تربیت بچوں کی محلے کے بچے کرتے ہیں اور بچیوں کی محلے کی بچیاں سہیلیاں کرتی ہیں۔ میں ایک اشارہ دینے لگا ہوں، آپ شاید کبھی آپ نے سوچا بھی نہ اس کے بارے میں، کون سا باپ ہے جو اس حد تک اپنے بیٹے کی تربیت کر سکتا ہو کہ وہ بتا سکے کہ بیٹا انڈر شیو کہاں سے کرنی ہے، کیسے کرنی ہے۔ آپ نے بھی سیکھا ہوگا اور آپ میں سے کس نے مولوی سے سیکھا ہے اور کس نے محلے والوں سے سیکھا ہے؟ کیا یہ اسلام نے نہیں بتایا؟ ہم شرمسار ہیں، ہم شرمندہ ہیں؟ نہیں، آپ اپنے بچوں کی خود تربیت کریں۔ اگر خود نہیں کر سکتے تو پھر اپنے بچوں کو علماء دین کے پاس بٹھائیں تاکہ وہ ادھر ادھر سے نہ سیکھے۔ بچیوں کی تربیت کرنے کا بھی انداز یہ ہوتا ہے کہ آپ بچیوں کو علم دین پڑھائیں، بچیاں علم دین کے ذریعے سیکھیں، وگرنہ پھر جو سہیلیاں انہیں ادھر سنیا کٹھا کر کے حدیث ہو گئی، سانو تے باجی نے دسیا تھی حدیث ہے، تو سانو بھی باجی نے دسیا تھی حدیث ہے، تو پھر حدیثیں اکٹھی ہو گئی۔ تو میرے پیارے بھائی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں گڑیا اس لیے رکھی گئی ہو کہ اس کی پوجا کی جائے گی، جہاں بت اس لیے رکھے گئے ہوں کہ ان کی تعظیم کی جائے، جس طرح کے کافر کرتے ہیں تو وہ حرام ہے، رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر اس لیے گڑیا گھر میں بچیوں نے رکھی ہوئی ہیں کہ وہ ان کے ساتھ کھیلتی ہیں اور وہ زندگی کے معاملات سیکھتی ہیں تو یہ جائز ہے، اس میں تو حرج ہی نہیں ہے۔ لیکن آپ دھیان سے سوچ لیجئے گا کہ ہم کس مقصد کے لیے کیا کرنے لگے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ،
ہم اپنے تئیں جتنی کوشش کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں. ہمارا بچیوں کا ادارہ بھی ہے، بچیوں کا ادارہ ہے اور بچیوں کی تربیت اسی نہج پر کی جا رہی ہے. ماض یہی نہیں ہے کہ سلیبس پڑھایا اور چھٹی، یہ طریقہ کار نہیں ہے ہمارے پاس. اور دوسرا یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد یہاں کلاس ہوتی ہے، عشاء کی نماز کے بعد کلاس ہوتی ہے. ہمارے رانا گلزار صاحب، ان کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے. تو اصل میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ ہمارے حافظ یونس صاحب ہیں، انہوں نے بھی، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے جو دوست احباب ہیں اس طرح کی اویئرنس ہو جائے. دیکھیں حافظ یونس صاحب ہے تو انہوں نے اپنی والدہ کا جنازہ پڑھانا ہے، انہوں نے پڑھایا ہے، یا کوئی دوست ہے اپنی والدہ کا جنازہ، اور بھئی خود اپنا حق ہوتا ہے. مولوی صاحب منہ چکے دیکھ رہے ہو، مولوی آ جائے مولوی صاحب، مطلب ہمیں یہ پتہ ہے کہ نوٹ کیسے گنے جاتے ہیں، کون سا اصلی ہے کون سا نقلی ہے، دنیا کے سارے معاملات پتہ ہیں، جہاں مرضی تقریر کروا لو، ہمیں نیچے سے لے کر اوپر تک پتہ ہے کیڑا قادیانی تے کیڑا مسلمان، پوری دنیا کی خبریں ہمارے پاس ہیں. ہم یوں لے کے پھر رہے ہیں، کون کیا کر رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے نہیں پتا. تو جنازہ پڑھاؤ جی مولوی صاحب تسی پڑھا دے ہو، میرے تو تکبیر کا وال نہیں آتا. تو یہ انداز نہیں ہونا چاہیے. میری خواہش ہوگی کہ ہمارے رانا گلزار صاحب چونکہ اس کلاس کے معلم بھی ہیں تو یہ خود جنازہ پڑھائیں اپنی والدہ کا، اور ذہن ایسا ہمارا بن جائے کہ ہم خود اپنے گھر والوں کو شریعت کے دائرے میں رہ کر باتیں سمجھائیں بھی، خود ہی نہلائیں بھی. جو غسل دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، بیویاں جو ہیں وہ بیویوں کو، اور افراد جو ہیں وہ افراد کو اس طرح خود نہلائیں. یہ سارے معاملات ہمارے اندر راسخ ہو جانے چاہیے، یہ ہماری خواہش ہے. اللہ تعالیٰ اس خواہش کو ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام کو اللہ تعالیٰ عمر دراز بخیر عطا فرمائے، بیماروں کو شفا نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.